شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جیوگرافی پارٹ 2 پر آتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں پاکستان کے جنگلات کی۔ پاکستان میں جنگلات کا رقبہ مجموعی رقبے کا صرف 5.2% ہے اور یہ دنیا کی کم ترین شرحوں میں سے ایک ہے۔ پاکستان کا سب سے بڑا قدرتی جنگل جونیپر فارسٹ ہے، جبکہ یہ دنیا کا دوسرا سب سے بڑا جنگل ہے۔ پاکستان میں 2 مین میڈ جنگل بھی ہیں، جس میں چھانگا مانگا اور لال سونڑا شامل ہیں۔ پاکستان کے پورٹس، بات کریں پاکستان کے پورٹس کی، پاکستان میں 7 پورٹس پائے جاتے ہیں، جس میں کراچی پورٹ، پورٹ قاسم، گوادر پورٹ، اماڑہ پورٹ، پانسی پورٹ، جیوانی پورٹ اور کیٹی بندر شامل ہیں۔ اب بڑھتے ہیں اکانومی کی بیسک انفارمیشن کی طرف۔ سیکٹر وائز کنٹریبیوشن آف انڈسٹریز ٹو دا جی ڈی پی آف پاکستان، اس کو ہم سیکٹر وائز دیکھیں گے ایئر 2017 سے 2021 تک، سال 2017 سے سال 2021 تک۔ تو ایگریکلچر کے شعبے میں سال 2017 اور 2018 میں 22.93% جی ڈی پی ریٹ رہا، اور 2018 سے 2019 میں 22.86، 2019-2020 میں 21.97% اور 2020-2021 میں 23.13% رہا۔ جبکہ اگر انڈسٹریل سیکٹر کی بات کریں تو سال 2017-18 میں 17.08، سال 2018-19 میں 17.91%، سال 2019-20 میں 18.41%، جبکہ سال 2020-2021 میں 17.72% رہا۔ سروسز سیکٹر کی بات کریں تو وہاں پر سال 2017-2018 میں 53.18%، سال 2018-2019 میں 52.78%، سال 2019-20 میں 53.87%، جبکہ سال 2020-2021 میں 53.84% جی ڈی پی رہا۔ اب ہم جی ڈی پی پر کیپیٹا دیکھیں گے جو کہ پاکستان کا ہے ایز پر ورلڈ بینک، ٹھیک ہے۔ اس میں بھی ہم 2017 سے 2021 تک کا ہی پر کیپیٹا دیکھیں گے۔ 2017 میں پر کیپیٹا انکم ان یو ایس ڈالرز یہ ایسے رہی کہ 2017 میں 1632 پر کیپیٹا انکم تھی ان یو ایس ڈالرز، ٹھیک ہے، مائنڈ اٹ، یہ یو ایس ڈالر میں۔ 2018 میں 1678 پر کیپیٹا، 2019 میں $1,482 پر کیپیٹا، اور 2020 میں $1,360 پر کیپیٹا، اور 2021 میں $1,538 پر کیپیٹا انکم ان یو ایس ڈالر، ٹھیک ہے۔ یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ یو ایس ڈالر میں، صحیح ہے۔ برآمدات درآمدات جانتے ہیں، یعنی امپورٹ ایکسپورٹس جانتے ہیں 2022 میں۔ سب سے پہلے ہم امپورٹس کی بات کرتے ہیں کہ ہم نے کون سے ملک سے کتنے فیصد جو اشیاء ہیں وہ امپورٹ کی ہیں، کتنے فیصد ہم نے ان کے ساتھ تجارت کی ہے۔ تو 2021-22 کی امپورٹس یعنی درآمدات جانتے ہیں۔ چین سے 24%، یو اے ای سے 12.1%، سعودی عرب سے 5.9%، سنگاپور سے 4.7%، امریکہ سے 4.2%۔ ایکسپورٹ کی بات کریں تو 2021-22 میں ہم یہ جانتے ہیں کہ ہم نے کتنی ایکسپورٹ کی۔ تو سب سے پہلے امریکہ ہے، امریکہ میں 21%، چین میں 8.6%، یو کے میں 6.8%، یو اے ای میں 5.7%، جرمنی میں 5.4%۔ ابھی تک امریکہ جو ہے وہاں پر ہماری ایکسپورٹ سب سے زیادہ ہوتی ہے، اور اکثر یہ سوال آ جاتا ہے کہ پاکستان کی لارجسٹ ایکسپورٹ کون سے ملک کے ساتھ ہوتی ہے، تو اس کا صحیح آنسر ہوگا امریکہ۔ اب بات کریں بینکس کی تو پاکستان میں فرسٹ ویمن بینک لمیٹڈ اسلامی دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم بے نظیر بھٹو نے 1989 میں قائم کیا تھا، جو ایک ایسا بینک چاہتی تھی جو خواتین کی بینکاری ضروریات کو پورا کرے۔ اسے 21 نومبر 1989 کو پبلک سیکٹر میں پبلک لمیٹڈ کمپنی کے طور پر کمپنیوں کے آرڈیننس 1984 کے تحت شامل کیا گیا تھا۔ پھر بات کریں گے فرسٹ مائکرو فائنانس بینک کی۔ فرسٹ مائکرو فائنانس بینک لمیٹڈ ملک بھر میں 2002 میں اسٹیبلش کیا گیا۔ اب بات کریں گے فرسٹ کمرشل بینک پاکستان کی، تو حبیب بینک لمیٹڈ پاکستان کا پہلا کمرشل بینک ہے جس نے 1947 میں کام شروع کیا، اور اب تک اس کی 1700 برانچز ہیں۔ بات کریں کھیلوں کی تو جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ یوں تو پاکستان کا قومی کھیل ہاکی ہے، مگر کرکٹ جس شد و مد سے کھیلی جاتی ہے نا، اس پر قومی کھیل کا گمان ہوتا ہے۔ آئی سی سی ورلڈ کپس کے ونرز اور پاکستان کی پوزیشنز پر ایک نظر ڈال لیتے ہیں، کیونکہ یہ سوالات بھی اکثر و بیشتر پیپر میں آتے رہتے ہیں۔ 1975 کی بات کریں تو اس میں ویسٹ انڈیز جو تھا وہ ونر تھا، اور پاکستان کی پوزیشن
ٹیم گروپ سٹیج ایلیمینیشن کی تھی. 1979 کی بات کریں تو ویسٹ انڈیز ونر تھا, سیمی فائنلسٹ کی لسٹ میں تھا پاکستان. پھر بات کریں 1983 کی تو اس میں انڈیا ورلڈ کپ ونر تھا اور ہم سیمی فائنلسٹ سے, یعنی پاکستان کی پوزیشن جو تھی وہ سیمی فائنلسٹ کی تھی. 1987 کی بات کریں تو اس میں آسٹریلیا ونر تھا اور جو پاکستان کی پوزیشن تھی وہ سیمی فائنلسٹ کی تھی. 1992 کی بات کریں تو پاکستان ونر تھا اور ہم چیمپئنز تھے, ہماری پوزیشن چیمپئنز کی تھی. 1996 کی بات کریں تو سری لنکا ورلڈ کپ ونر تھا اور ہم کوارٹر فائنلسٹ تھے, یعنی پاکستان کی پوزیشن کوارٹر فائنلسٹ کی تھی. 1999 کی بات کریں تو آسٹریلیا ونر تھا اور پاکستان رنرز اپ تھا. 2003 کی بات کریں تو اس میں بھی آسٹریلیا ونر تھا اور پاکستان کی پوزیشن گروپ سٹیج ایلیمینیشن کی تھی. 2007 کی بات کریں تو آسٹریلیا پھر سے ونر تھا اور پاکستان کی پوزیشن پھر سے گروپ سٹیج ایلیمینیشن کی تھی. 2011 کی بات کریں تو انڈیا ورلڈ کپ ونر تھا اور پاکستان سیمی فائنلسٹ تھا. 2015 کی بات کریں تو آسٹریلیا ونر تھا اور ہم کوارٹر فائنلسٹ تھے. 2019 کی بات کریں تو انگلینڈ ونر تھا اور پاکستان جو ہے وہ گروپ سٹیج ایلیمینیشن تھا. اب 2022 کی بات کریں تو اس میں انگلینڈ پھر سے ونر ہے اور پاکستان جو ہے وہ رنر اپ. پاکستان کی پوزیشن جو ہے وہ رنرز اپ کی ہے. اب بات کریں پاکستان سپر لیگ ونرز کی تو یہ والا سوال بھی تقریباً ہر ایک پیپر میں آتا ہے, تو اس کو تھوڑا سا غور سے دیکھیں. 2016 میں PSL کا فائنل جو ہے وہ اسلام آباد یونائٹیڈ اور کوئٹہ گلیڈیٹرز کے درمیان کھیلا گیا. اسلام آباد یونائٹیڈ نے 6 وکٹوں سے فائنل جیتا. 2017 میں پشاور زلمی اور کوئٹہ گلیڈیٹرز کے درمیان فائنل مارکا ہوا. پشاور زلمی نے 58 رن سے میچ جیتا اور ٹائٹل اپنے نام کیا. 2018 میں اسلام آباد یونائٹیڈ اور پشاور زلمی فائنل تک پہنچے اور اسلام آباد یونائٹیڈ نے 8 وکٹوں سے فائنل اپنے نام کر لیا. 2019 میں پشاور زلمی اور کوئٹہ گلیڈیٹرز کے درمیان فائنل کھیلا گیا. کوئٹہ گلیڈیٹرز نے اس بار زلمیز کو شکست دے کر ٹائٹل اپنے نام کیا. 2020 کا PSL فائنل کراچی کنگز اور لاہور قلندرز کے درمیان ہوا. کراچی کنگز نے قلندرز کو 5 وکٹوں سے پچھاڑ دیا. 2021 میں پشاور زلمی اور ملتان سلطانز کا فائنل میں آمنا سامنا ہوا. ملتان سلطان نے جیت اپنے نام کی اور پشاور زلمی رنرز اپ ٹھہری. 2022 میں لاہور قلندرز اور ملتان سلطانز کا ٹاکرا ہوا. قلندرز کے دمادم مست قلندر نے سلطانز کو دھول چٹائی اور ٹائٹل اپنے نام کیا. اور اب بات کریں گے پاکستان کے پاور پلانٹس کی. پاکستان میں 4 طرح کے پاور پلانٹس پائے جاتے ہیں, جس میں تھرمل, قدرتی گیس, کول اور ہائیڈل پاور. ان سے کتنی بجلی حاصل کی جاتی ہے یہ بھی ایک نظر ڈال لیتے ہیں. تھرمل پاور پلانٹ سے 5224 میگا واٹ بجلی حاصل کی جاتی ہے. قدرتی گیس پاور پلانٹ سے 8470 میگا واٹ, کول پاور پلانٹ سے 4620 میگا واٹ اور ہائیڈل پاور پلانٹ سے 9698.04 میگا واٹ بجلی حاصل کی جاتی ہے. ایک نظر ڈال لیتے ہیں مشہور کتابوں کے مصنفین پر. سب سے پہلے بات کریں گے اسرار الصنادید, جو کہ سر سید احمد خان کی تصنیف ہے. بزرگوں اور عظیم ہستیوں کی نشانیاں, سر سید احمد خان کی مشہور تصنیف جس میں دلی کے تاریخی مقامات اور آثار قدیمہ, اپنے زمانے کے فقراء, علماء, شعراء وغیرہ کا ذکر ہے. یہ کتاب 1847 میں شائع ہوئی. اس کا انگریزی ترجمہ فرانسیسی میں 1861 میں شائع کیا گیا. پاکستان اے ہارڈ کنٹری, یہ کتاب 2011 میں شائع ہوئی اور اس کو لکھا ایناٹول لائفین نے. فرینڈز ناٹ ماسٹرز, یہ کتاب 1967 میں شائع ہوئی اور اس کو لکھا فیلڈ مارشل ایوب خان نے. یہ ایک پولیٹیکل آٹوبایوگرافی ہے. دا آئیڈیا آف پاکستان, یہ کتاب 2004 میں شائع ہوئی اور اس کو لکھا اسٹیفن پی کوہن نے. فرام کارگل ٹو دا کاپ, اس کو لکھا جرنلسٹ نسیم زاہرہ نے. 2018 میں یہ کتاب شائع ہوئی. دا میتھ آف انڈیپینڈنس, 1969 میں ذوالفقار علی بھٹو نے اس کتاب کو لکھا. اے کیس آف ایکسپلوڈنگ مینگوز, محمد حنیف نے 1988 میں یہ کتاب لکھی. حیات جاوید, سر سید احمد خان کی بایوگرافی ہے. الطاف حسین خالی نے یہ بایوگرافی لکھی اور 1901 میں یہ کتاب شائع کی گئی. دی ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام, obviously علامہ اقبال نے لکھی اور 1930 میں شائع کی گئی. نیدر اے ہاک نور اے ڈوو, یہ کتاب خورشید محمود قصوری نے لکھی. 2015 میں شائع کی گئی. تھاٹس آن پاکستان 1945 میں شائع ہوئی. آج کے لیے اتنا ہی. آگے بڑھنے سے پہلے یاد دلا دوں کہ ہماری محنت کو سراہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں اور شیئر کریں. شکریہ.